مسجد کو خاص نہیں دیکھیں بعض علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف 3 مساجد میں ہے، جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ تو ضعیف ہے، لیکن ایک آدمی وہ نظر مانتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مذہبی سفر 3 مساجد کی طرف اہل عرب اس کو مشروع سمجھتے تھے، ان میں ایک مسجد حرام تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اسی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف بھی وہ سفر کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں اس کی نظر مانی تھی، کیونکہ وہ مسجد حرام کی طرف سفر کرنے کو مشروع اور محبوب سمجھتے تھے۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شاید انہوں نے یہ لکھا ہے واللہ عالم بالصواب کہ ان کے اندر یہ چیز اسلام آنے سے پہلے بھی موجود تھی، تبھی تو انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت کے اندر میں نے نظر مانی ہے اعتکاف مسجد حرام کے اندر اعتکاف کرنے کی، تو اس کے تقدس حرمت کی وجہ سے اللہ عالم بالصواب۔ تراویح کی نماز کے پیچھے فرائض کا پڑھنا درست ہے، اس پر حدیث موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز عشاء پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو جا کر نماز عشاء پڑھاتے تھے۔ اب فرض نماز تو انہوں نے پڑھ لی، اب معاذ بن جبل کی نفلی نماز ہوتی تھی اور قوم کی فرضی، تو نفل والے کے پیچھے فرض والی جو نماز ہے وہ درست اور جائز ہے، یہ حدیث بالکل واضح موجود ہے۔ دیکھیے ایک بات سنیں، جو لوگ مستقل کوتاہیاں کرنے والے ہیں ہم ان کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں دوسری جماعت پر بھی اور مستقل اس روٹین کو اختیار کرنے پر، ہاں جو لوگ اس کو مستقل اختیار کرتے ہیں ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ جو ناگزیر صورت ہوتی ہے، ایمرجنسی صورت ہوتی ہے یا ایک سہولت ہے کسی وجہ سے، اس کو یونیورسل نہیں بنایا جا سکتا۔ بھول چوک کر روزے میں کھا پی لے تو یہ جائز ہے، تو جے کم ہی پڑھ لے روز ایک دن 2 بجے بھولیا تو آخر میں روز 2 بجے ہی بھولنا ہے۔ عمل کثیر والا، عمل کثیر جو ہے یہ ایک انہوں نے لاجک بنائی ہے، عمل کثیر ایک اصطلاح بنا لی ہے اور وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر کے ساتھ نماز جو ہے نا وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے اندر چل کر آگے گئے ہیں، کیا یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ فرض نماز کے اندر نبی علیہ السلام پیچھے بڑھے، پیچھے، یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ فرض نماز میں نہ آپ دیکھیں میری طرف، نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، آپ نماز کے اندر ایسے آگے چل کر گئے ہیں، نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اب نماز میں آگے کیوں چلے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ نے کھول دی، انگوروں کا ایک گچھا لٹک رہا تھا، میرا دل کیا میں اس کو پکڑ لوں۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کھول دی تھی، میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جن جو ہے وہ حملہ آور ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی ہے امامہ بنت ابی العاص یعنی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ، نبی علیہ السلام اس کو اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے، اٹھا کر، حدیث کے اندر ہے، یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ فرماتی میں سمیٹ لیتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹی، نماز میں بچہ اٹھانے سے نماز نہیں ٹوٹی، قرآن اٹھانے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہی میری آپ پہلے بات سمجھ لیں، بچہ اچھا یہ چیزیں یہ دیکھیں، ایک بات حد سے تجاوز غلط ہے، لیکن اس تجاوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا آلہ تناسل زنا کر رہا ہے تو ہم آلہ تناسل ہی کاٹ دیں۔ ایک آدمی دوران نماز موبائل سے قرآن دیکھ رہا ہے، یہ فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اگر وہ اس سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل پر پابندی لگا دیں۔ حدیث کے اندر سن لیں، ذکوان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام، آزاد کردہ مولا عائشہ ذکوان جو ہے وہ ان کی امامت کرواتا تھا مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
قرآن مجید سے دیکھ کر، کس سے دیکھ کر؟ تو یہ جائز ہے۔ دیکھیں ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، دلیل ہے نص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات، اور استدلال ہوتا ہے علماء کا فہم۔ کسی بھی استدلال کا آپ انکار کر دیں، فاسق فاجر، تو بڑی دور کی بات ہے کہ استدلال کے انکار سے ہم گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام کا استدلال مختلف تھا، اور وہ ایک دوسرے کے استدلال کا احترام کرتے تھے، لیکن کوئی ضلالت گمراہی کا فتویٰ نہیں۔ ایسے ہی جو علماء ہیں امت کے ائمہ محدثین، ان کے اندر بھی استدلال کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے ظاہر مراد لیتا ہے، ایک مفہوم مخالف مراد لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کہتا ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک دو جو چوسا ہے نا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے۔ اس کا مفہوم مخالف مراد لیتے ہیں کہ 3-4 چوسے حرمت ثابت کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ تقلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھوڑا، بعض حدیث کو ساتھ ملاتے ہیں کہ پیٹ نہ بھرے، فتق الاماں جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو استدلال کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، استدلال کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پھر یہ کہ استدلال جو ہے جیسے تقلیدی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ نے استدلال کر دیا قیامت کے لیے وہی کافی ہے۔ اب یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ قرآن حدیث قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کا استدلال کافی ہے۔ استدلال قیامت تک ہوتا رہے گا، ہر خاص و عام کرتا رہے گا۔ چھوٹا بندہ کم جو علم رکھنے والا ہے، عامی ہے، وہ بھی استدلال کر سکتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، تو میں گیا ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے کہا ٹیکہ لگوا لیں، یہ درد کا ٹیکہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کہتا ہے میرے دل میں حدیث ایک آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ چڑھاؤ، تو جب ناک کے اوپر پانی چڑھانا جائز نہیں ہے تو ٹیکے کے ذریعے اندر بھیجنا کیسے جائز؟ اب یہ عام آدمی تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ اب میں مسکرایا، کہتا ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ علماء، بڑے بڑے علماء نے بھی یہ استدلال کیا، تو نے کہ یہ بات کہیں پڑھی ہے یا سنی ہے؟ کہتا نہیں میں نے پڑھی سنی نہیں، میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی۔ تو استدلال ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، اور ماہر علماء نے بھی استدلال کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے سرما ڈالنے سے، کہ سرما جو ہے اصلاح کا عمل کرتا ہے، اس کے اندر تغذیہ غذا نہیں ہے۔ جو کان کے اندر ڈراپس ہیں ان سے استدلال کیا ہے، دارو ڈالنے سے استدلال کیا ہے کہ یہ غذا جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں یہ اصلاح کا عمل کرتی ہے۔ تو ایسے ہی جو انجیکشن جس میں غذا نہیں ہے، اصلاح ہے، تو آج بھی امت کے اندر یہ دونوں رائے برابر موجود ہیں، اور یہ استدلال ہے، اور کوئی بھی اگر کسی کو اختیار کرتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ صاحب فیضان بھائی کا سوال ہے کہ آپ صاحب سے پوچھیں کہ بچوں کی تربیت ایسے کیسے کریں کہ وہ اپنے دل کی بات ہمیں بتا سکیں؟ بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ دل کی بات آپ کو بتا سکیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے دل کی بات جاننے کا مکلف نہیں کیا۔ ہاں دل کی بات جانیں جس کا تعلق ان کی خوراک اور ان کی اصلاح کے ساتھ ہے، کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کسی کی محبت کا شکار ہو گیا ہے تو وہ اپنے والدین سے اس کا اظہار کر دے، کسی چیز کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ اس کا اظہار اپنے والد سے کر دے۔ تو اس کے لیے آپ